الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مقدس مہینے میں ہوئی اور اہل ایمان اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو آپ کے بچپن، آپ کے لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کے دور نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سب چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے تو میں آج میرا عنوان گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور جا بجا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے لگو، مجھے فالو کرو۔ جب آپ میری پیروی کرو گے، مجھے فالو کرو گے تو پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اس لیے تمام محدثین، تمام علماء اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یہ بیان کرتے ہیں اور یہ یاد رکھیں جو فائنل چیز ہے، تمام ڈسکشن، تمام کی جو فائنل فیز ہے جس پر ایک مسلمان کو ہونا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں خود یہ علم بھی تو ہو نا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیا تھے؟ انشاءاللہ جس چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ اخلاق ہے، یس وہ اخلاق ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اخلاق کا پورا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج تو وقت اتنا نہیں ہوگا کہ میں کچھ چیزیں آج کروں، بہرحال جتنا ہو سکا وہ کروں گا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن حکیم کی عملی شکل، قرآن جو کہ الفاظ ہے اس کی عملی شکل بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے۔
جو قرآن حکیم کو آپ الحمد کے الف سے پڑھ کر والناس کے سین تک پڑھ لو، بس جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ یہ اتنا جامع جواب ہے، یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ سب سے جامع کلام ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یرضا لما یرضاہ و یغضب لما یغضبہ، پہلے ہی آپ نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا، ہر وہ کام کہ جس میں خدا کی رضا ہوتی اسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام کرتے کہ جس میں خدا کی رضا ہوتی، اور ہر اس کام پر غصہ فرماتے جس میں خدا کی ناراضگی ہوتی۔ مسلمانوں سمجھو، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں جی غصہ کرنا یہ بھائی نہیں، غصہ بھی اپنے مقام پر ایک چیز ہے، اس کا کرنا بھی اپنے مقام پر ضروری ہوتا ہے، لیکن کہاں راضی ہوا جائے، کہاں انسان نرمی برتے، کہاں انسان فرمائے اس کا معیار کیا ہے، قرآن حکیم ہے۔ ہر وہ کام کے جس میں خدا کی رضا اس میں بندہ بھی راضی، اور ہر وہ کام کے جس سے خدا ناراض اور خدا کا غضب اس کام میں بندے کا غضب، اس کا نام اخلاق ہے۔ وَكَانَ أَشْجَعُ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ کوئی بھی اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر نہیں ہوا۔ جرأت، بہادر، بے خوف ہونا، یہ انسان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل ترین وقت آ جاتا، آپ جانتے ہیں بعض ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان میں سے ایک غزوہ احد ہے۔ تقریباً 2000 کے لگ بھگ کفار تھے اور 700 کے لگ بھگ مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح شروع میں عطا فرما دی، لیکن بہرحال وہ واقعہ ایک الگ واقعہ ہے غزوہ احد۔ بعد میں مسلمانوں کے کچھ لغزش تھے، یہ کفار دوبارہ آ کر انہوں نے اٹیک کیا، اور مسلمانوں کو بالکل خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، بگدڑ مچ گئی۔ 2000 مسلح کفار کے سامنے، جہاں بڑے بڑے بہادر صحابہ اکرام کے لیے بھی ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکیلے کھڑے تھے۔ یعنی 2000 اور چند صحابہ اکرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے بالکل اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ میرے بھائی ذرا اندازہ لگائیں جرأت و بہادری کا، ہزاروں کے تھا۔ اور غزوہ حنین میں آپ ذرا پڑھیں غزوہ حنین کو، کتنا مشکل وقت تھا وہ، سفر طائف کتنا مشکل تھا، غزوہ تبوک کتنا مشکل تھا، ہزاروں کے دشمن آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میدان سے ایک بال کے برابر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، کھڑے رہتے ہو دشمنوں کے سامنے۔ جرأت، بہادری۔ آج ہم جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا، کسی کے سامنے کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، یہ تو کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک انسان ہے جو کھڑا ہو جائے۔ آج تو کسی کے منہ پر سچی بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری رشتہ داری متاثر ہو جائے گی، ہماری دوستی متاثر ہو جائے گی، ہم یہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائی،
حالانکہ یہ پتہ یہ میرے جیسے انسان ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمیں تو سچی بات کہنے کی جرت بھی نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، میرے پوری زندگی کا یہ تجربہ ہے، ہزاروں مفادات ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، ہزاروں کی تعداد میں بھی کفار آ جاتے، دشمن آ جاتے، آپ کھڑے رہتے، اور کئی مرتبہ رات کے وقت اطلاع ملی کہ جناب دشمن آ گیا ہے اور مدینہ منورہ پر اٹیک کرنے لگے ہیں رات کے اندھیرے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جگایا بھی نہیں ہے کہ اٹھو چلو جناب اٹیک ہونے لگا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنا گھوڑا اپنی سواری لیتے اور دشمن کے مقابلے کے لیے خود چلے جاتے۔ یہ جرأت تھی، یہ بہادر ہے۔ مسلمان بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ آج تو ایک کال پر ہمارے بڑے بڑے جنرل کلیپس ہو جاتے ہیں، جن کے ساری زندگی ہی ٹریننگ ہی یہی ہوتی ہے۔ گولی تو میں کہتا بڑے دور کی بات ہے نا، فون کال کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، منہ پر بات کرنا بھی دور کی بات ہے، منہ پر وہ بھی دور کی بات ہے، فون کال کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جناب فلاں کا فون آ گیا ہے، کیا کریں، کلیپس، قتل کر دو اپنے مسلمانوں کو، قتل کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، کیونکہ آقا کا حکم آ گیا ہے، سرکار کا اوپر سے حکم آ گیا ہے۔ اور نسات کہتے ہیں تغمہ جرأت کا یہاں پر میڈل لگاتے ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں، ہم جنرل ہیں، ساری قوم کا پیسہ کھانے کے بعد بھی ایک فون کال بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر سچے مسلمان ہوں، اگر دل سے مسلمان ہوں، تو وہ اللہ کے محبوب تو ہزاروں کی تعداد میں اکیلے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و بہادری یہ بالکل ایک دنیا کی تاریخ کا الگ عنوان ہے، صرف مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں ہے، دنیا کی تاریخ کا الگ ایک عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جنگی حکمت عملی ہوا کرتی تھی اور کس قدر آپ بہادر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث مرفوع ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الناس باربع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے 4 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت بخشی ہے۔ جو 4 چیزیں وہ ہیں جو کسی کو اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی نہیں عطا کی۔ السماحہ، براڈ مائنڈڈ، ہر انسان کو، دشمن کو، دوست کو، اپنے کو، مخالف کو برداشت کر لینا، بڑا دل، بڑا دماغ، ہر حالات میں۔ بھائی اس سے زیادہ کیا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا نا، شہید کیا تھا نا حضرت وحشی نے، جب اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مانگی آپ سے، تو آپ نے اس کو معاف فرما دیا، حضرت ہندہ کو معاف کر دیا۔ بس ایک ہی بندے لگائے تھی، صرف تم نے جب تک میں میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا پیچھے آ کر بیٹھ جائے گا، بس یہی کو بندے لگائے تھے، اس کے سوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں۔ جب طائف والوں نے ایسے جب جنگ احد میں، باقی غزوات میں، جن لوگوں جو نبی فتح مکہ کے موقع پر 13 برس اہل مکہ نے کیا کچھ ظلم نہیں کیا تھا، اور پھر 10 سال تک، تقریباً 8 سال تک مکہ سے چل کر غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، یہ کون لوگ تھے؟ کئی 100 میل چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے والے، مسلمانوں پر اٹیک کرنے والے کون لوگ تھے؟ اہل مکہ تھے، جو غرب کی قیادت و سیادت انہیں کے پاس تھی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور ان کی گردنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئیں، یہ سارے بڑے بڑے سردار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی گردنوں کی سرکار کی مٹھی میں تھی. خانہ کعبہ شریف کے سامنے پورا اہل مکہ کا بٹھا دیا گیا ان کو، اور ان کی گردنیں، ان کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی تھی شرمندگی کے ساتھ. جو کچھ ہم نے تقریباً 20-21 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تمام کی گردنیں اڑا دیتے. نہیں، ایسا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ اپنا کردار بھی ذرا اس کو ریمائنڈ کرو، اپنے ذہن میں لے کر آؤ. تم نے 21 سال تک یا 20 سال تک میرے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے، اور آج تمہاری جو سکت حالت ہے، تم جنگی قیدی ہو، تمہاری گردنیں، تمہاری جان، تمہاری روح میرے قبضے میں ہے. کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے؟ لمبی ایک داستان ہے. انہی میں سے اٹھے کہ آپ کریم ہیں اور سخیوں کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کریموں کے، سخیوں کے، کرم کرنے والوں کی آپ اولاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میرا آج تمہارے لیے وہی فیصلہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے لیے فیصلہ تھا. جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا. سماحہ، شدید ترین تکلیف دینے والوں کو بھی معاف کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں لوگوں نے دی. اگر پہاڑ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہوتے نا تو وہ پگھل جاتے، لیکن اس کے باوجود تمام تکالیف کو، تمام دشمنیوں کو، عداوتوں کو، تمام تر ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا. فرمایا یہ اللہ نے، اور پھر یہ نہیں فرمایا میں ہوں، فرمایا اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے. میرے رب نے کبھی بھی اپنی کسی بھی صفت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا. فرمایا اللہ نے یہ مجھے فضیلت بخشی ہے. اور فرمایا وشجاعہ، اور بہادری یہ اللہ نے مجھے دی ہے. کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کبھی بھی کوئی کسی قسم کے بزدلی کے کوئی آثار بھی کبھی کسی نے نہیں دیے. میں نے ابھی عرض کر چکا ہوں، ہزاروں کے دشمن بھی سامنے آ جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھبراہٹ نہیں کرتے تھے، اللہ پر توکل کرتے. غزوہ بدر دیکھ لو، غزوہ احد دیکھ لو، غزوہ احزاب کے موقع پر 12,000 کا دشمن کا لشکر تھا، 12,000 کا. 28 دن محاصرہ کیا تھا انہوں نے. 28 دن مسلمانوں نے درختوں کی جڑیں کھائی تھی، لیکن اس کے باوجود 28 روز کے محاصرے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ بھی نہیں دیا کہ ہم گھبرا گئے. آج ذرہ برابر ہو جائے تو ہم اپنے دین پر کمپرومائز کر لیتے ہزاروں باتوں. کل یعنی چھوڑو، یہ ایک دل خراش چیز ہے مسلمانوں کی. جب حالت دیکھتے تو افسوس ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین کا پرواہ نہیں ہے. معمولی باتوں پر جی کیا کرے، اولاد کا تو مجبور ہے. اور یار لے کیوں بنا دے، یار مرد بنا، تیرا پتر ہے کہ تو دا پتر ہے. میں کہتے ہیں کی ہو رہے بکواس کر رہے، اے پتر دے تو دا پیو ہے کہ او تیرا پیو ہے. غلط کام کرنے پہ ہیں تو پتر دے تو مجبور ہوئے دیں، کلمہ پڑھ دیں. اتنی ضرورت ہے کر یار پترے کا میں نہیں ہونے دینا. چلو اور کسی کے نہ کھڑا ہو، اپنے پتر نو تو سیدھا راہ دس اس دے کے لیلا تو نہ بن. میں صحیح کہہ رہا ہوں. جس کو میری بات پر شک ہے نا کبھی آ جائے اور اب خود دیکھے آپ کے گھر کے معاملات کیا ہیں. اولادوں کے ہاتھ کتنے مجبور ہیں یہ ماں باپ. مجبور ویسے نہیں ہے، اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا، یہ خود ہی بنے ہوئے لے لے. اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرو. اگر اولاد غلط کرے کھڑے ہو جاؤ اولاد کے سامنے. کوئی نو کمپرومائز. دین پہلے ہے، اللہ اس کا رسول میرے لیے پہلے ہے. تم کیا ہو، نکلتے ہو گھر سے نکل جاؤ میں دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں. یار ایڈی ضرورت ہے کر تو جی پہلے کلیپس ہو کے لمحہ پی جائے تو پتر تو تیرے کندھے پر سوار ہوئے گا نا. تھی تو تیرے کندھے پر پھر سوار ہوئے گا. جو پہلے تو ہی کلیپس ہو گئے تو
تو کو کھڑا تھا رہو نا او یار کسی آگے نہ کھڑا ہو اپنے بچوں دے کھانے تو انہوں نے آگے پتر میں سیدھے راہ تینوں چلانا میں نے تیرے گل مننی شجاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شجاع تھے بہادر تھے آخری بات اچھا آج بے غیرت سکولہ کالجوں میں دیکھ کرنا سچی بات ہے اے میاں بیوی کا رشتہ بھی بے مزہ ہو گیا پانی لوگوں نے پتلے ہو گئے بس سچی بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 مردوں کی طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ حیا تھی سرکار میں جو بچہ اپنی نظر کی حفاظت کرے غیر عورت کی طرف نظر نہ اٹھائے اپنی جوانی کی بچپن کی حفاظت کرے اور شادی کا مزہ ہوتا ہے جن دن گزر گئے نا مزے نہ آتے جس بچے نے 10 عورتوں میں تک ہر ویلے بے حیا تو وہ پانی ویسے ہی پتلا ہو جائے گا مزہ ہے کہ بس اس میں پانی جب پیشاب کر لے یا جمع کر لے کہ برابر ہے اس واسطے کیونکہ پانی پتلا ہے تو نے مزہ کیا ہے گا مزہ اسی کو آتا ہے کہ جو جس کی نظر میں حیا ہوتی ہے اے موبائل فون پر بچے نے بے جائدے پروگرام نہ تکن دو تدے گھر میں نہ کڑی کی خواہش پوری ہوتی ہے تو نہ منڈے کی پوری ہوتی ہے دونوں دے پانی پتلے ہوئے دے وہ آ کے یا رہ گئے تو میں روزی پیشاب کر دیا یا میں روزی پیشاب کر دیا جیسا یہ ایسے میں بات اللہ خیر صلی اللہ جمع مرد ہوتا ہے مردمی جو قوت ہے نا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لطف ہوتا ہے اور یہ جنت کے مزوں میں سے کہ مزہ ہے اور سب سے بہترین مزہ ہے یہ پر یہ مزہ آتا اسی کو ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے جو جس میں شرم و حیا ہوتی ہے جس گھر میں جس فیملی میں جس خاندان میں جس ماحول میں شرم ہو جاتی ہے ان کی زندگی بڑی مزیدار ہوتی ہے جہاں حیا نہیں ہے ان کی زندگی میں وہ چونکہ ساری زندگی دیکھ کر بے حیائی کے ساتھ ہی وہ سب ان کی جسمانی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے وہ بیچارے کیا ہوتے ہیں پھر آگے ان کی اولادیں بھی کمزور پیدا ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ بچیاں ہوتی ہیں بھائی جانتے ہیں میں آخری بات بچی ہوتی کیوں ہے منڈے نہیں ہوتے تو پتر اپنے نظر کی حفاظت کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی جدو غالب آئے گا عورت دے پانی ہوتے تو لڑکا پیدا ہوئے گا تو جس کو لڑکی کا پانی غالب ہوئے گا مرد دے پانی ہوتے تو لڑکیاں پیدا ہوں گیاں تو حفاظت کرو نا تاکہ منڈے پیدا ہو نا تو یہ پانی تو نے پہلے پتلے کر لینے تو جناب پھر تو کڑیاں ہی پیدا ہوں گی نا نظروں کی حفاظت کرو شرم و حیا اپنے گھروں میں اس کا ماحول بناؤ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اذان جرا